جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل مضارع بھی جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی کا پہلا لفظ تو ہمیں بتایا جاتا ہے، یعنی لغت سے ہم دیکھتے ہیں یا ہمیں استاد بھی بتاتا ہے، کہیں سے ہم سیکھتے ہیں مطلب۔ اسی طرح مضارع کا بھی جو پہلا لفظ ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے بعد بقیہ الفاظ یعنی بقیہ صیغے ہم ایک قاعدے کے مطابق یعنی بنا سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا تھا پہلا صیغہ جو ہے وہ ایز اٹ از ہم یاد کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو باقی سچویشنز میں جب وہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک خاص پیٹرن ہے، اسی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح ہم مضارع میں بھی یہ دیکھیں گے کہ کوئی فعل مضارع مختلف سچویشنز میں، یعنی جب اس کا سبجیکٹ چینج ہوتا ہے تو وہ کیسے استعمال ہوگا۔ پہلا صیغہ مضارع کے اندر بھی ماضی کی طرح واحد مذکر غائب ہی کا ہوتا ہے، یعنی یہ صیغہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب فاعل واحد ہو، مذکر ہو اور غائب ہو۔ جیسے ہم نے کل دیکھا تھا کہ ذہب، تو اس کا مضارع ہوتا ہے یذهب، اور حضر، حضر کا مضارع ہوتا ہے یحضر، یحضر، اور جیسے دخل ہے تو دخل کا مضارع یدخل۔ یدخل، ٹھیک ہے، تو اب یہ ماضی سے مضارع کیسے بن رہا ہے؟ یہ اسی اصول کے تحت ہی بنتا ہے، اس کو ہم نوٹ کرتے ہیں۔ ہاں، بقیہ جو صیغے آگے بنیں گے وہ ایک اصول کے تحت بنیں گے یا ایک طرح سے بنیں گے۔ ایک چیز بس اس میں کامن ہوتی ہے، مضارع کا کوئی بھی فعل ہوگا، چاہے وہ جیسے یہاں تو ہم وہ والے افعال بھی ہم نے پڑھے ہیں نا جو 3 حرف کے ہیں، یعنی ماضی ان کا 3 حرف کا، ذہب، حضر، دخل۔ تو اسی طرح کا کوئی بڑا فعل آ جاتا ہے جیسے جس کے ماضی میں 4 حرف ہیں یا 5 ہیں یا 6 ہیں، مضارع سب کا جب ہم مضارع بناتے ہیں تو اس میں آپ کو ہمیشہ پہلے صیغے میں شروع میں یا نظر آئے گی۔ یہ یا جو ہے یہ علامت مضارع ہے، یہ ہمیشہ مضارع کے آغاز میں ہوتا ہے۔ تو باقی اس کی حرکات وغیرہ جو ہے وہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ کوئی طے شدہ نہیں ہے، وہ زبر پیش کچھ بھی ہو سکتی ہیں، وہ تو تلفظ ہے کسی بھی لفظ کا، وہ ہم یاد کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز طے شدہ ہے کہ مضارع کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کے شروع میں یا ہوتا ہے، جیسے یذهب، یحضر، یدخل۔ تو یہ تینوں واحد مذکر غائب کے صیغے ہیں۔ یذهب کا مطلب ہے کہ وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا، یحضر وہ آتا ہے یا وہ آئے گا، اور یدخل وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے اگلا صیغہ دیکھا، اگر ہم یہی کام مؤنث کے بارے میں ہم بتانا چاہیں کہ فلاں خاتون ایسا کرتی ہے یا ایسا کرے گی، تو ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ یا کی جگہ تذهب، تا لگا۔ جی ہاں، تو واحد مؤنث غائب، یعنی اگر فاعل واحد ہو، مؤنث ہو، غائب ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو شروع میں یا آتا ہے نا، یہاں میں بیکٹ میں یا لکھ رہا ہوں، یا سے مراد ہے جو شروع میں یا ہے، اس یا کو ہم بدل دیتے ہیں تا سے۔ باقی ہم کوئی بھی یعنی چیز تبدیل نہیں کریں گے، جیسا وہ پہلا لفظ ہوگا اس کا پہلا صیغہ، بقیہ صیغے بھی ویسے ہی بنیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں بدلنا، زبر، زیر، پیش، سکون، کسی چیز کو ہم نہیں چھیڑیں گے، بس ہم یا کو تا میں بدل دیں گے۔ اچھا، تو جیسے یذهب ہے کہ وہ جاتا ہے، تو اگر ہم نے کہنا ہے کہ وہ جاتی ہے یا وہ جائے گی، ہم بولیں گے تذهب۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ آتی ہے یا وہ آئے گی، تو ہم یحضر کو تحضر، کیسے استعمال کریں؟ ہاں، تحضر۔ تحضر، اور جیسے یدخل ہے کہ وہ داخل ہوتا ہے، تو اگر ہم یہ فعل کسی خاتون کے لیے استعمال کرنا چاہیں کہ وہ داخل ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے تدخل، خلو، تدخل۔ تدخل۔ ٹھیک، تدخل۔ تو یہ ہو گیا جی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم یہی فعل تثنیہ کے لیے استعمال کریں تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں تثنیہ مذکر غائب۔ تثنیہ مذکر غائب کا مطلب ہے کہ ایک کام وہ لوگ کر رہے ہیں جو مذکر ہیں اور وہ غائب ہیں، اور یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تھا کہ بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے
دونوں مذکر نہ ہو، ایک مذکر ہو ایک مؤنث ہو، اگر دونوں جینڈرز ہیں تو وہاں لفظ مذکر ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر یہ سچویشن ہے کہ کوئی کام دو لوگ کر رہے ہیں، وہ مذکر ہیں اور غائب ہیں، یعنی ہم کہیں کہ علی اور حامد جاتے ہیں یا علی اور فاطمہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ ہم یہ کریں گے کہ جو پہلا صیغہ ہے ہمارا واحد مذکر غائب کا، اس کے بعد ہم آخر الف میں الف نون الف نون الف نون ایڈ کرتے ہیں۔ تو الف پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، الف پہ زبر زیر پیش نہیں ہوا کرتا، ہاں لیکن الف جب بھی آتا ہے تو اس سے جو پچھلا حرف ہوتا ہے اس پہ زبر آ جاتی ہے، اور نون جو ہے نون پہ زیر ہوگی۔ تو جو بھی پہلا صیغہ ہے ہم اس کے بعد الف اور نون ایڈ کریں گے، باقی وہ جو پہلے صیغے میں یا ہوتا ہے تو وہ مذکر کا تثنیہ ہے، اس میں بھی یا ہوتا ہے، شروع میں ہم کوئی یعنی کچھ بھی چینج نہیں کریں گے، اس کے شروع میں یا ہے، باقی جو بھی لفظ ہے آپ کا مضارع کا وہ ایز اٹ از رہے گا، آخر میں ہم الف اور نون ایڈ کرتے ہیں۔ تو جیسے یذهبو ہے وہ جاتا ہے، تو اگر میں نے کہنا ہے کہ وہ دو لوگ جاتے ہیں، تو میں کیا کہوں گا؟ یذهبان یذهبانی۔ اسی طرح یحضرو وہ آتا ہے، تو اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ وہ دو لوگ آتے ہیں یا وہ دو لوگ آئیں گے، یحضران یحضرانی، ٹھیک ہے، یحضرانی۔ اسی طرح یدخلو ہے وہ اندر آتا ہے یا وہ داخل ہوتا ہے، اگر مجھے کہنا ہو کہ وہ دو لوگ اندر آتے ہیں یا وہ دو لوگ اندر آئیں گے، یدخلانی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگر فاعل ہمارا تثنیہ ہے لیکن وہ مؤنث ہے، ابھی ہم غائب ہی پڑھ رہے ہیں، تثنیہ مؤنث اور غائب، اس کی کیا یعنی اس سچویشن میں لفظ کیسے استعمال ہوگا؟ تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم تثنیہ مؤنث غائب کے لیے کوئی فعل استعمال کریں تو جو شروع میں یا ہے اس کو ہم، جیسے ہم نے واحد میں بھی جب مؤنث کے لیے استعمال کیا تھا تو ہم نے یا نہیں بولا تھا، ہم نے تا بولا تھا، بالکل اسی طرح ہم تثنیہ کا جو ہے مؤنث، اس میں بھی ہم شروع میں تا بولتے ہیں، اور یہاں پہ بھی آخر میں ہم الف نون بڑھاتے ہیں، یہ شروع میں جو پہلا حرف ہے اس کو تا کر دیں گے، اس کے بعد جو حرف ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، آخر میں ہم الف نون کا اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے مذکر کے تثنیہ میں کیا، تو یہ بالکل مذکر کی طرح ہے، لیکن بس فرق یہ ہے کہ اس میں شروع میں یا نہیں بولتے تا بولتے ہیں۔ تو اگر میں جیسے یذهبو ہے کہ وہ جاتا ہے، اگر میں یہ دو خواتین کے بارے میں کہوں کہ وہ دو عورتیں جاتی ہیں تو کیا لفظ تذهبان ہوگا؟ تذهبان، یذهبانی۔ تذهبانی۔ اسی طرح اگر ہم یہ جو آنے کا فعل ہے یحضرو وہ آتا ہے، اگر دو خواتین کے بارے میں کہوں کہ وہ دو آتی ہیں یا وہ دو تحضرانی۔ تحضرانی، ٹھیک ہے، تحضرانی۔ اور اسی طرح یدخلو ہے کہ وہ داخل ہوتا ہے، تو وہ دو داخل ہوتی ہیں، تدخلانی۔ تدخلانی، تدخلانی، ٹھیک ہوگا جی، یہ تو کلیئر ہے نا، مطلب بس اس میں چھوٹی سی تبدیلیاں ہیں، واحد مذکر غائب میں جو یا ہوتا ہے اسے ہم واحد مؤنث میں تا میں بدل دیتے ہیں، تثنیہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مذکر کے جو صیغہ تھا اسی میں ہم الف نون ایڈ کر دیتے ہیں، اور تثنیہ مؤنث جو ہے اس میں بھی الف نون ایڈ کرتے ہیں، بس شروع میں تا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی زیادہ میجر تبدیلی نہیں ہے، ملتے جلتے ہیں۔ یذهبو وہ جاتا ہے، تذهبو وہ جاتی ہے، یذهبانی وہ دو لوگ جاتے ہیں، تذهبانی وہ دو عورتیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بس یا اور تا سے مذکر اور مؤنث آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے، اور الف نون جو ہے وہ تثنیہ کی انڈیکیشن ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کام دو لوگ کر رہے ہیں، ایک بندہ نہیں کر رہا، تو یحضرو ہے تو وہ ایک آدمی آتا ہے، تحضرو وہ ایک عورت آتی ہے، تو یہ تا سے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ فاعل مؤنث ہے، اور یحضرانی وہ دو لوگ آتے ہیں، یہاں دو لوگوں کا ہمیں الف سے پتہ چل رہا ہے، جو الف نون ہے، اور تحضرانی
وہ 2 خواتین آتی ہیں. یہاں 2 کا تو ہمیں الف نون بتا رہا ہے، اور جو تا ہے وہ اس کی انڈیکیشن ہے کہ فاعل یہاں مؤنث ہے. اس کے بعد اب ہم غائب کے 2 صیغے مزید رہ گئے جمع کے. یعنی اب یہ سچویشن ہے کہ کوئی کام زیادہ لوگ کر رہے ہیں یا زیادہ خواتین کر رہی ہیں. ابھی ہم غائب ہی پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی ہم نے اسی سیکوینس میں پڑھا تھا. غائب کے 6 صیغے، پھر مخاطب کے، پھر متکلم کے. تو اب یہ جمع کے پڑھ لیتے ہیں. تو پہلے مذکر کو دیکھ لیتے ہیں. جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے، یعنی یہ اگر کوئی کام زیادہ لوگ کریں، یعنی وہ فاعل جو ہے وہ جمع ہے. جمع کا مطلب کہ 2 سے زیادہ ہیں فاعل، اور مذکر ہے اور غائب ہے. غائب کا مطلب ہے کہ نہ وہ بات کر رہا ہے، نہ اس سے بات کی جا رہی ہے، اور نہ وہ متکلم ہے نہ مخاطب ہے. ان کے علاوہ کوئی اور ہے تو یہ غائب ہے. جیسے ہم اردو میں کہیں کہ وہ لوگ جاتے ہیں، مطلب وہ لڑکے روزانہ اسکول جاتے ہیں. تو کوئی بھی تیسرا آدمی جس سے نہ میں بات کر رہا ہوں نہ وہ خود بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یا ہم جیسے کہیں کہ علی اور اس کے بھائی اسکول جاتے ہیں. تو یہ جو صیغہ ہے اس کو ہم عربی میں استعمال ایسے کرتے ہیں کہ جو شروع میں آپ کا ہے نا پہلا جو صیغہ واحد مذکر غائب، جیسے اس کے شروع میں یا ہے، اس کو ہم یا ہی رہنے دیتے ہیں، اس کو نہیں بدلتے. اس کے بعد جو بھی آپ کا لفظ ہے وہ بھی ایز اٹ از. آخر میں ہم جیسے ہم نے تثنیہ میں الف نون ایڈ کیا تھا، جمع میں ہم واو نون ایڈ کرتے ہیں. واو ساکن ہوگا یہ، اور نون پہ زبر بولیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا جمع کا لفظ بن گیا. یعنی جو پہلا آپ کا لفظ ہے واحد مذکر غائب، اس میں ہم واو نون ایڈ کر رہے ہیں. واو ساکن اور نون پہ زبر. اور آپ کو جیسے یاد ہوگا ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تھا کہ ہم نے واو ایڈ کیا تھا، تو واو سے پہلے والا جو حرف ہوتا اس پہ ہم نے کون سی حرکت بولی تھی؟ پیش بولی تھی. اسی طرح مظاہرے میں بھی، ہاں ویسے مظاہرے میں تو نارملی ویسے بھی پیش ہی ہوتا ہے آخری حرف، ہے نا؟ تو وہ تو ٹھیک ہے. یذہبو میں ویسے ہی با پہ پیش ہے، بس اس کے بعد واو آ جائے گا. تو جی اب یہ بتائیے گا کیا لفظ بنتا ہے یذہبو سے؟ یذهبون. یذہبون. یہ محمد سعد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ول لسان کو دہرا دیا. ہاں یہ دہرا دیا. یہ جو پہلے 4 صیغے ہیں نا واحد مذکر غائب سے تثنیہ مؤنث غائب سے، یہی کل پڑھا تھا، وہ آج ہم نے دہرا لیا. اور میرے ذہن میں تھا وہ ویسے بھی کل کی بات صحیح سے نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے ریپیٹ کر دیا اس کو. پھر بھی کوئی چیز غیر واضح ہو تو پوچھ لیجیے. جی تو یہ جمع مذکر غائب شروع میں یا اور اس کے بعد واو نون کا اضافہ کریں گے. تو جیسے یذہبو ہے وہ جاتا ہے، تو زیادہ لوگ اگر جاتے ہیں، وہ لوگ جاتے ہیں تو یذهبون. یذہبون. جی اسی طرح یحضر وہ آتا ہے، یحضرون. وہ لوگ آتے ہیں تو یہ ہے یحضرون. اور یدخلو وہ داخل ہوتا ہے. زیادہ لوگ اگر اندر آ رہے ہیں تو ہم کہیں گے جیسے سورہ نصر میں ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، تو وہ یہی لفظ ہے جمع مذکر غائب فعل مضارع، کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ داخل ہوں گے. یدخلون. تو یہ کلیئر ہو گیا جمع مذکر غائب. یہ اسی پہلے صیغے سے بنتا ہے واحد مذکر غائب. تو پہلا حرف ہے وہ یا ہی ہوتا ہے اس میں. آخر میں ہم واو نون کا اضافہ کرتے ہیں. واو ساکن ہوگا اور نون جو ہے وہ زبر کے ساتھ بولا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یذہبون وہ لوگ جاتے ہیں، یحضرون وہ لوگ آتے ہیں، یدخلون وہ لوگ داخل ہوتے ہیں. جی اس کے بعد اب ایک اور سچویشن رہ گئی ہے کہ اگر کوئی کام خواتین کریں اور وہ زیادہ ہوں. جمع مؤنث غائب. جمع مؤنث غائب یعنی فاعل جو ہے ہمارا وہ جمع ہے، مؤنث ہے اور غائب ہے.
مثلاً ہم خواتین کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ عورتیں جاتی ہیں یا وہ لڑکیاں آتی ہیں یا وہ داخل ہوتی ہیں، تو اس سچویشن میں یہ جمع مؤنث غائب آئے گا۔ اس صیغے کا بھی طریقہ یہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ ویسے یہ ذرا تھوڑا سا عجیب آپ کو لگے گا، کیونکہ ہم نے جب مؤنث کا واحد دیکھا یا تثنیہ دیکھا، دونوں جگہوں پہ ہم نے یا کو تا میں بدل دیا تھا۔ یعنی واحد مؤنث میں بھی ہم نے یا کو تا سے چینج کیا، تثنیہ مؤنث میں بھی ہم نے یا کی جگہ تا کیا، لیکن جو جمع ہے مؤنث کی، یہاں ہم اس کو تا میں چینج نہیں کرتے۔ اب اگین اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، بس یہ اہل زبان کا استعمال ہے تو ہم اس کو ایسے ہی کاپی کرتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے۔ لیکن اگر خیر آپ جب ایڈوانس مطلب گرامر پڑھیں گے آگے چل کے تو پھر اس کی وجہ ہے، یعنی شروع میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ نہیں، کیونکہ اس کی وجہ ابھی ایکسپلین نہیں کی جا سکتی۔ تو سمپلی آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ بس ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر آپ جب ان ڈیپتھ پڑھیں گے تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے بہرحال۔ تو خیر یہاں جمع جو ہے مؤنث کی، اس میں یا کو ہم تا سے نہیں بدلتے، شروع میں یا ہی رہتا ہے۔ جو پہلا حرف ہے ہمارا مضارع کا وہ یا ہی ہوگا، اس کے بعد جو لفظ ہے وہ باقی لفظ سب ایسے ہی رہیں گے۔ بس ایک چیز ہے کہ جو آخری حرف ہوتا ہے نا، اس کو ہم کرتے ہیں ساکن۔ جیسے آپ کو ماضی میں یاد ہوگا، ماضی میں ہم اکثر صیغوں میں ہم آخری حرف ساکن کرتے تھے، پھر ہم کسی چیز کو اضافہ کرتے تھے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب جمع مؤنث غائب پڑھا تھا ماضی میں، تو ہم اس آخری حرف ساکن کرتے تھے، پھر ہم نہ ایڈ کرتے تھے۔ جیسے ذہبہ سے ذہب نہ، یا ذہبتا ذہبتی، تو ہم نے بہت سی جگہوں پہ آخری حرف ساکن کیا تھا۔ تو مظاہرے میں یہاں پہ آ کے جو جمع مؤنث کا صیغہ ہے، ادھر ہم آخری حرف ساکن کرتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہم نے ماضی کے یہ جو صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا، اس میں ہم نے نون زبر والا ایڈ کیا تھا، اسی طرح مظاہرے میں بھی ہم نون ایڈ کرتے ہیں، نہ۔ ٹھیک ہے، تو پہلا حرف جو ہے وہ یا ہی رہے گا، آخری حرف جو ہے اس کو ساکن کریں گے، اور اس کے بعد نون زبر نہ یہ ایڈ ہو جائے گا۔ تو اب جیسے یذہبو ہے کہ وہ جاتا ہے، تو اگر ہم کہنا چاہیں کہ وہ عورتیں جاتی ہیں تو کیا لفظ بنے گا؟ یذهبنا، یذہب نہ، جی۔ تو با آخری حرف ہے نا، اس میں ہم پیش کو سکون میں بدل دیں گے اور اس کے بعد نون ایڈ کریں گے، یذہب نہ۔ ٹھیک ہے جی، یذہب نہ، وہ جاتی ہیں۔ اسی طرح یحضر، وہ آتا ہے، یہ زود ہے، تھوڑا خاک کی طرح ہو گیا، بہرحال ہے زود، یحضرن۔ اسی طرح یدخل ہے کہ وہ اندر آتا ہے، تو اگر ہمیں کہنا ہو کہ وہ عورتیں اندر آتی ہیں تو یہ آپ بتائیے ارسلان رؤوف صاحب، ارسلان رؤوف صاحب یہ بتائیے گا کہ یدخلو سے جمع مؤنث غائب کیا ہوگا؟ ارسلان رؤوف صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ ہاں انس عمران صاحب آپ بتا دیجئے بھائی۔ یدخلنا، جی، تو یہ واضح ہو گیا۔ اس میں جمع مذکر غائب میں ہم آخر میں واو نون کا اضافہ کرتے ہیں، اور جمع مؤنث غائب میں ہم آخری حرف ساکن کر کے نہ، نون زبر نہ کا اضافہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ اب یہ غائب کے ہم نے 6 صیغے کر لیے، میں ایک دفعہ اس کو پھر دوہرا دیتا ہوں۔ جو آپ کا پہلا لفظ ہوتا ہے مضارع کا، اس کے آغاز میں ہمیشہ یا ہوا کرتا ہے۔ جب ہم اس سے واحد مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم اس یا کو چینج کر دیتے ہیں تا میں۔ اگر ہم تثنیہ مذکر کے لیے وہ لفظ بولنا چاہیں تو شروع میں یا ہی رہتا ہے، آخر میں ہم الف نون ایڈ کرتے ہیں، اور اس نون پہ ہم زیر بولتے ہیں۔ اگر ہم یہی لفظ تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال کریں گے تو ہم شروع والا جو حرف ہے اس کو تا میں چینج کریں گے، اس کے بعد اینڈ پہ الف نون۔ جمع مذکر میں پہلا حرف یا، اور آخر میں ہم واو نون ایڈ کرتے ہیں۔ جمع مؤنث میں پہلا حرف یا ہی رہتا ہے، آخری حرف ساکن کرتے ہیں، اس کے بعد نون ایڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جیسے پہلا صیغہ ہے یذہبو، اور یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، مطلب وہ جاتا ہے،
تو اس کو واحد مؤنث میں بولوں گا تذهبو، وہ یا کی جگہ تا، تذهبو وہ جاتی ہے. تثنیہ مذکر ہوگا یذهبانی، وہ دو لوگ جاتے ہیں. مؤنث کا تثنیہ ہوگا تذهبانی، وہ دو عورتیں جاتی ہیں. جمع جو ہے مذکر کے لیے یذهبون، وہ لوگ جاتے ہیں. اور مؤنث کی جمع ہوگی یذهبن، وہ عورتیں جاتی ہیں. کلیئر ہے جی؟ تو جو واحد مذکر ہے اور واحد مؤنث ہے وہ تو بالکل آسان ہے. مذکر میں شروع میں یا ہے، مؤنث میں تا ہے. تثنیہ جو ہے اس میں مذکر کے تثنیہ میں شروع میں یا ہوتا ہے اور مؤنث کے تثنیہ میں تا ہوتا ہے. اور تثنیہ میں دونوں میں چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو آخر میں ہم الف نون ایڈ کرتے ہیں. تو یذهبانی یہ مذکر کا تثنیہ ہے، تذهبانی یہ مؤنث کا تثنیہ ہے. ٹھیک ہے، یذهبانی وہ لوگ دو لوگ جاتے ہیں اور تذهبانی وہ دو عورتیں جاتی ہیں. اور جمع کو اگر ہم دیکھیں تو جمع میں مذکر میں مؤنث دونوں کے اندر شروع میں یا ہی رہتا ہے. جمع میں ہم تا نہیں بولتے کہیں بھی. لیکن مذکر اور مؤنث میں فرق یہ ہے کہ مذکر کی جمع میں ہم آخر میں واو نون ایڈ کرتے ہیں کہ مؤنث کی جمع میں ہم صرف نون ایڈ کرتے ہیں اور اس نون سے جو پچھلا حرف ہوتا ہے اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سیکنڈ لاسٹ جو ورڈ ہے وہ لیٹر جو ہے وہ ساکن ہوگا اور اس کے بعد نون ایڈ ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ تو ایک دفعہ میں سارے لفظ بول دیتا ہوں. یذهبو، تذهبو، یذهبانی، تذهبانی، یذهبون، یذهبن. تو یذهبو ہے کہ وہ جاتا ہے، تذهبو وہ جاتی ہے، یذهبانی وہ دو لوگ جاتے ہیں، تذهبانی وہ دو عورتیں جاتی ہیں، یذهبون وہ زیادہ لوگ جاتے ہیں اور یذهبن وہ زیادہ عورتیں جاتی ہیں. جی کلیئر ہے یہ؟ اس میں کوئی چیز واضح نہ ہو تو پوچھ لیجئے. سر یہ جمع مذکر غائب سے اگلا صیغہ کون سا ہے؟ واضح نظر نہیں آ رہا. یہ خراب ہو گیا، اس کی وجہ بھی نہیں معلوم کیوں خراب ہو گیا یہ. بس آپ بتا دیں، ویسے میں لکھ لیتا ہوں. ہاں، جمع مؤنث غائب میں ایک دفعہ دوبارہ لکھ دیتا ہوں ویسے یہ سب، جزاک. لیکن یہ جمع مؤنث غائب ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بس وہ شروع میں یا اور تا کو تھوڑا سا دیکھنا ہے. واحد میں اور تثنیہ میں یا مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے، تا مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے. جمع میں دونوں جگہ شروع میں یا ہی ہوتا ہے. اور باقی یہ کہ تثنیہ جو ہے اس میں ہم آخر میں الف نون ایڈ کرتے ہیں، مذکر میں بھی مؤنث میں بھی. اور جو جمع ہوتی ہے مذکر کی اس میں ہم آخر میں واو نون ایڈ کرتے ہیں. اور مؤنث کی جو جمع ہے اس میں ہم صرف نون ایڈ کرتے ہیں اور نون سے پہلے والا جو حرف ہے ٹھیک ہے. تو یذهبو، تذهبو، یذهبانی، تذهبانی، یذهبون، یذهبن. جی کنفیوژن تو نہیں ہے کوئی اس میں؟ نو سر. چلیں بہتر ہے یہ. اگلا جو صیغہ ہے واحد مؤنث غائب اس میں بس آپ یہ کرتے ہیں کہ جو یا ہے یا میں بدل دیتے ہیں. جیسے یذهبو ہے تو اس کو آپ کر دیں گے تذهبو. آپ نے اضافہ کسی چیز کا بھی نہیں کرنا، کمی بھی نہیں کرنی، بس یا کو تا میں بدلنا ہے. تیسرا صیغہ ہے تثنیہ مذکر غائب. اس میں شروع میں یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں ہم الف نون ایڈ. جیسے یذهبو سے ہو جائے گا یذهبانی. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ شاید آپ لوگ بھی اگر بورڈ کو ٹچ کریں نا تو وہ بھی لکھا جاتا ہے، رائٹس کا بھی ایشو ہے اس میں. تو یذهبانی یہ مذکر کا تثنیہ ہے. پھر اگر ہم تثنیہ مؤنث غائب، یہ چوتھا صیغہ ہے ہمارے پاس. اس میں شروع میں تا ہوتا ہے، پھر جو لفظ ہے وہ ایز اٹ از آئے گا اور آخر میں الف نون ایڈ کریں گے، یہ ہو جائے گا تذهبانی. پھر ہے جمع مذکر غائب، شروع میں یا اور آخر میں واو نون ایڈ. تو یہ یذهبون. ٹھیک ہے، اور آخری صیغہ ہے جمع مؤنث غائب. اس کے بعد
جو آخری حرف ہے ہمارا اس کو کرتے ہیں ساکن، اس کے بعد نا، جیسے یز اب نا. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا غائب کے 6 صیغے. اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں. نہیں ہے؟ سر ایک سوال ہے کہ جی ان کو یاد کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہاں تو آپ فارمولے کے تحت ہمیں پڑھا رہے ہیں، ہم۔ لیکن ان کو اگر ازبر کرنا ہو تو کیسے یاد کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، یاد کرنے کا یہی ہے اس میں کہ آپ زیادہ سے زیادہ افعال سے صیغے اس طرح مختلف بنائیں. تو وہ جیسے یہ ایک پریکٹس ہی ہے کہ آپ کوئی بھی فعل لیں اور اس سے، جیسے ہم نے یذہبو سے بنائے نا، تو اسی طرح کوئی بھی لفظ لیا تو اس سے باقی صیغے بنائے. یہ اسی طرح ہوگا، مطلب جب یہ آپ 5 6 7 8 افعال پہ کریں گے تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ صرف جی اس کو یاد کریں گے کہ یذہبو تذہبو یذہبو، بس آپ کو یہ یاد ہو جائے گا لیکن آپ کو یہ استعمال کرنا نہیں آئے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا، جی میں نے شاید پہلے بھی بات کی تھی کہ عموماً لوگ جو گردان ہوتی ہے بس اس کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن وہ جب کوئی اور فعل آتا ہے، کوئی بھی نیا فعل آتا ہے تو وہ اس پہ اپلائی نہیں کر پاتے. تو اس لیے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ جیسے یذہبو پڑھ رہے ہیں تو آپ اسی کو یاد کریں، یذہبو تذہبو یذہبانی تذہبانی، نہیں. آپ یہ کیجئے کہ آپ مختلف افعال لیں، جیسے یحضرو ہم نے اس کو بھی ہم نے بنایا نا، اسی طرح آپ یشاہدو لے لیں، یا اس دن میں نے کچھ لفظ بتائے تھے جیسے جلسہ تھا تو اس کا مضارع یجلسو ہے. تو جیسے جیسے آپ یا باقی جو اسباق پڑھ رہے ہیں حدیث کے یا قرآن میں، وہاں پہ بھی کوئی نیا فعل مضارع آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پہلا صیغہ پتہ چل گیا، بقیہ صیغے آپ اسی طریقے سے بنائیں. تو جب آپ اس طرح سے مشق کریں گے نا کچھ افعال پہ تو وہ آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گا. جی بہتر ہے ہم اس کو پھر اینڈ کر دیتے ہیں، اگر اور کوئی بات نہیں ہے تو اس کو ختم کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. سر ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ جو فعل مضارع کے سیکھے ہیں نا، یہ کائنڈلی اگر ایک پیج پر اس کی کوئی پکچر بنا کے آپ اگر گروپ میں شیئر کر دیں، کیونکہ یہ جو وائٹ بورڈ ہے نا، اس کی رائٹنگ صحیح طرح بالکل سمجھ نہیں آتی، کر دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، میں تو وہ ہمارے پڑھنے کے لیے آسان ہو جائے گا. ہاں وہ تو واٹس ایپ پہ کہہ رہے ہیں. ہاں جی، واٹس ایپ پہ کر دیں یا پھر جو ہمارا ایل ایم ایس ہے ایل ایم ایس میں چلے آپ میں کر واٹس دیں. ایپ پہ واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جی، کیونکہ جو پہلے والا بورڈ تھا نا اس پہ جو آپ لکھتے تھے وہ کلیئرلی ویزیبل ہوتا تھا، اس پر جو لکھتے ہیں نا تو وہ صحیح نہیں، یعنی کہ پڑھا نہیں جاتا صحیح طرح سے. ٹھیک ہے. جی جزاکم اللہ خیر. چلو بہتر، شکریہ. جی بہتر. السلام علیکم.